أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ابتدا جو ہے سورہ کی وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے فرمائی تلک آیات الکتاب المبین کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کتاب مبین کی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے واقعات بیان فرمائے کہ جو لوگ الہامی کتابوں پہ ایمان نہیں لائے، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، آخرت پہ ایمان نہیں لائے، ان کا انجام کیا ہوا۔ انبیاء کے واقعات کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات شروع کر دی جو ابتدا میں شروع فرمائی تھی۔ اس آیت کے شروع میں بھی یہی چیز ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی آیتیں مبین ہیں، بڑی واضح ہیں، بڑی صاف ہیں۔ اب قرآن مجید کے بارے میں ہی آگے کچھ اللہ تعالیٰ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ چونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود تصنیف کی ہے، یہ عربی زبان جانتے ہیں اور انہیں کوئی پڑھاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے سامنے آ کے پڑھ دیتے ہیں، وہ یہ ان کی اپنی تصنیف کردہ کتاب ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ روح الامین کے ذریعے نازل کی گئی ہیں۔ روح الامین کہا گیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو۔ روح مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، فرشتے کے معنی میں بھی ہیں۔ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور انسان کے جسم کے علاوہ جو اس کے اندر نفس ہے یا جان ہے اس کو بھی روح کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب کو لانے والا جو فرشتہ ہے وہ بہت ہی امانت دار ہے، وہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا۔ جیسی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل سنتے ہیں ویسے ہی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ قلبک لتکون من المنذرین،
اور فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کی جاتی ہے کتاب یا آیتیں. دل پہ نازل کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ لانے والا فرشتہ تو امانت دار ہے، وہ کمی بیشی نہیں کرتا، لیکن آگے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائی جاتی ہیں تو ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رہتی ہوں. کیونکہ قلب جو ہے اسی میں چیزیں محفوظ ہوتی ہیں یا یاد رہتی ہے چیز اس میں. اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اس کو اچھی طرح محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس بات کا شائبہ نہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی بات بھول نہ گیا. بھولنے کی نفی ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا جاتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنذرین، جس طرح دوسرے ڈرانے والے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کا ذکر کیا گیا سورہ میں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام یا صالح علیہ السلام، جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی سارے ڈرانے والے تھے. اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں محفوظ کیا گیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہو جائیں جو پہلے ڈرانے والے آئے تھے. پہلے ڈرانے والے ڈرانے والوں کے ساتھ جوڑ کے یہ بات اللہ نے واضح فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرالے نبی نہیں ہیں یا کوئی الگ نظام نہیں ہے، بلکہ جو پہلے انبیاء آئے انہی کے ساتھ ہی ان کا بھی سلسلہ ہے، اسی جماعت کے ساتھ یا اسی گروہ کے ساتھ تعلق ہے جو پہلے آئے انہی میں سے ہیں. یہ بھی بلسان عربی مبین، اور پھر یہ قرآن مجید عربی میں ہے اور بڑی واضح اور صاف ہے آیات اس کی. اب اس سے علماء نے بہت سی باتیں واضح کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا ہم قرآن کہیں گے وہ وہی ہوگا جو عربی میں لکھا ہوگا. اگر اس عربی قرآن کا اردو میں ترجمہ شائع کر دیا جائے تو اسے قرآن نہیں کہا جائے گا. اگر قرآن کا ترجمہ ترکی زبان میں کر دیا جائے تو وہ قرآن نہیں کہلائے گا، یا انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ قرآن نہیں کہلائے گا. قرآن وہی کہلائے گا جو اللہ نے فرما دیا کہ میرا قرآن عربی زبان میں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک زبان میں چھاپنا یہ ممنوع ہے. ایک زبان میں، اردو میں یا صرف انگریزی میں یا صرف کسی اور زبان میں، ایک زبان میں عربی متن کے بغیر چھاپنا ممنوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ قرآن میرا جو ہے یہ عربی زبان والا ہے. اس کے علاوہ کسی دوسری زبان والا ہوگا تو وہ قرآن نہیں کہلائے گا. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف کسی ایک زبان میں شائع کر دیا جائے قرآن بھی، اردو میں، انگریزی میں یا کسی بھی اور زبان میں، اس میں آسانی سے تحریف کی جا سکتی ہے، اس میں رد و بدل کرنا آسان ہے. لیکن جب عربی کا متن ساتھ ہوگا تو پھر اس میں رد و بدل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اس لیے بعض لوگوں نے کیا ایسے کہ لوگوں کی تفہیم کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے. لوگ مثالیں یہ دیتے ہیں، اچھا جی انجینئر کی کتاب ہے، میڈیکل کی کتاب ہے، اسے سمجھے بغیر کوئی پڑھتا رہے تو فائدہ ہوگا اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا. لیکن اس کو دنیا کی کتابوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ منطبق کرنا یا مثال دینا یہ بالکل غلط ہے، سرے سے غلط ہے. یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، اس کو سمجھنا افضل ہے، اولا ہے. لیکن اگر ایک آدمی بیچارہ ساری زندگی اس کو ہدایت نہیں مل سکی، کوئی وسیلہ نہیں بن سکا اس کا، اب آخری عمر میں ہے، وہ اس کو تفسیر یا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا یا نہیں سمجھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. نماز میں ٹھیک ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کی نماز میں خشوع واقعی زیادہ ہوگا. لیکن اگر کسی آدمی کو قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں آتا تو اسے یہ کہہ دینا کہ تمہاری نماز اس طرح سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کتاب کی خیر و برکت سے
کوئی بھی دیکھے نا، یہ تو بلکہ بڑی واضح سی بات ہے کہ قرآن مجید کی جو تاثیر ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں پہ بھی اثر کرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو ہیں مسلمانوں پہ تو اثر ہوتا ہی ہے جب وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ کافر جو آیات کو سمجھتے نہیں بلکہ عربی زبان سے بھی وہ مانوس نہیں ہے، وہ بھی جب یہ آیات سنتے ہیں تو ان کافروں پہ بھی اثر ہوتا ہے اس کتاب کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے، حالت کفر میں قرآن سنا تو اثر کیا قرآن نے، ایمان لانے کے بعد تو بات ہی اور تھی۔ اسی طرح باقی جو تھے، حضرت طفیل دوسی تھے یا حضرت ابو ذر غفاری تھے یا اور دوسرے صحابہ کرام تھے، انہوں نے کفر کی حالت میں قرآن سنا اور اس قرآن نے کفر کی حالت میں ان پہ اثر کیا۔ طفیل دوسی نے آخری جو صورتیں تھیں معوذتین اور سورہ قل هو اللہ احد، وہ سنی تو کفر کی حالت میں ہی ان کی کفر جو حالت تھی وہ بدل گئی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کلام جو ہے یہ آدمی کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی بے شمار مثالیں آج کل کی بھی یہ موجود ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ کافر سنتے ہیں تو کافروں پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے جس طرح آج الحمدللہ یہ تو میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے، خاص طور پہ سورہ الرحمن جو ہے وہ سننے سے کینسر کے مریض جو ہے وہ بھی شفا یاب ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں کی بات ہے، لیکن کفار کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ناصر کے وقت کی بات ہے، جمال عبد الناصر مصر کا جو صدر تھا، اس نے روس کا دورہ کیا اپنی عمر کے آخری حصے میں، اور ساتھ اپنے قاری عبد الباسط صاحب کو لے گیا۔ وہاں اس سے خروشیف کی ملاقات ہوئی تو جمال عبد الناصر نے خروشیف سے کہا کہ میرے ساتھ قاری ہے قرآن کا اور میری خواہش ہے کہ تم قرآن سنو۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں، میں کیوں سنوں اسے؟ قاری جو جنگ ناصر تھا اس نے تھوڑا اصرار کیا کہ نہیں آپ سن تو لے، ایک دفعہ سنیں تو صحیح۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھے۔ تو قاری عبد الباسط نے سورہ طٰہٰ کی آیات ہی پڑھی جو حضرت عمر کے جو سنی تھی حضرت عمر نے، وہی آیات پڑھی قاری عبد الباسط نے۔ جب قاری عبد الباسط قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت کے دوران خروشیف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کافر تھا، بڑا کٹا کافر تھا، خود کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، لیکن جب اس نے آیات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تلاوت ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے پوچھا کہ تم تو قرآن کو مانتے نہیں ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آئے؟ اب یہ تو پھر آگے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا۔ اس نے کہا جی اس کا سبب مجھے معلوم نہیں، یہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ میرے آنسو کیوں نکلے ہیں۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، آنسو نکلنے کے باوجود بھی اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی اسے۔ لیکن جن کے نصیب میں ہدایت تھی انہوں نے حالت کفر میں ہی یہ قرآن بھی سنا اور وہ ہدایت لے آئے، اسلام قبول کر لی۔ امریکہ کی خاتون ہے، اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں عیسائی تھی، ایک مسلمان لڑکی سے میری ملاقات ہو گئی، عرصے بعد مجھے موقع ملا اس سے ملاقات کا، تو میں مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کے چلی گئی اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں جب گئی اس کے پاس تو میں نے وہ مٹھائی کا ڈبہ وغیرہ دیا، گھر کے دوسرے افراد بھی تھے، ڈبہ انہوں نے لیا اور ایک الگ جگہ پہ رکھ دیا، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اس سے کہ میں تو ہدیہ لے کے آئی ہوں اور بڑے شوق سے لائی ہوں ملنے کے لیے، تو اس نے الگ رکھ دیا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سارے لوگوں نے ایک آواز پہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن کھانے پینے کے بعد سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے
ایک آدمی پیچھے صف بنائی اور اپنی عبادت شروع کر دی. اب وہ قاری صاحب جو تھے انہوں نے اس نماز میں سورہ الرحمن کی تلاوت کی. وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے جب وہ اس آدمی کی تلاوت سنی یا جو قرآن اس نے پڑھا سنا تو میرے اوپر رقت طاری ہو گئی, میرے آنسو نکلنے لگے. اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا کچھ کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ میں مٹھائی کا ڈبہ لائی ہوں, تم نے الگ اس کو رکھ دیا ہے. پھر شام کے وقت ہے تم نے ایک آواز پہ سارے نے کھانا پینا کیا ہے, اس کے بعد تم نے یہ عبادت کی ہے, تو یہ کیسے ہے؟ بتایا اس کو کہ ہمارے ہاں یہ رمضان اسے ہم کہتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں یہ, اور جب تک روزہ رہے جب تک کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, نہ کوئی چیز پی سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. بڑا تعجب ہوا اسے کہ اتنے 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے کھائے پیے بغیر تم لوگ کیسے گزار لیتے ہو؟ پھر اس نے خود ہی مطالبہ کیا کہ میں یہ قرآن بھی جو ہے پڑھنا چاہتی ہوں, سننا چاہتی ہوں. تو اس نے قرآن بھی لیا, الحمدللہ اس کا مطالعہ کیا, مسلمان ہو گئی وہ. تو یہ جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے نا, ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہی قرآن کہلائے گا جو عربی زبان میں لکھا گیا ہے. اس کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھنے کی اجازت ہے, لیکن صرف ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ غلط ہے, اس میں ترمیم کرنا آسان ہے. وہ قرآن نہیں کہلائے گا. قرآن وہی کہلائے گا جس کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے, اور وہ زبان جو ہے بڑی مبین ہے, صاف ہے, واضح ہے. اب یہ صاف اور واضح کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھنے میں کوئی لوگوں کو دقت نہیں ہوتی. جو آدمی سمجھنا چاہے, ابھی بعض مسائل جو ہیں وہ فی الواقعی بڑے علماء والے ہیں. وراثت کے مسائل ہیں, اور نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں, اس طرح کے مسائل ہیں. وہ واقعی ہیں کچھ مسائل ایسے جو علماء جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن جو بات اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے نا, اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا, آخرت پہ ایمان لانا, اور رسالت کا نظام جو ہے اس پہ ایمان لانا, اور کتابوں پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, یہ جو چیزیں ہیں ان میں ایمان لانے کا معاملہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن میں کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سادہ اور اتنی آسان مثالیں بتائی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل, ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی. فرمایا کہ شرک کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہے. سبحان اللہ, کتنی عجیب مثال ہے یہ. مکڑی کا جالا جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ انسان پھونک مارتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. تو فرمایا شرک تو ایسا ہی ہے جیسے اس کی عنکبوت ہے, تارے عنکبوت ہے. اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک مملکت میں 2 بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے. اگر ایک سے زیادہ بادشاہ ہوں گے تو ہر بادشاہ جو ہے اپنا حق لینے کے لیے دوسری پہ چڑھائی کرے گا, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. جب ایک مملکت کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اس کائنات کے 2 خدا کیسے ہو سکتے؟ کتنی آسان سی اور سادہ سی مثال ہے. اور پھر فرمایا کہ کیا جس نے آسمان بنایا ہے اس کے لیے آدمی کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا آسمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر سے پیدا ہوا ہے. اللہ کو کوئی اس کے لیے محنت مشقت نہیں کرنی پڑی, کوئی مزدور نہیں لگانے پڑے, کوئی سامان اکٹھا نہیں کرنا پڑا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. فرمایا کہ کیا اتنا بڑا میں آسمان تو بنا سکتا ہوں, اور جیسے 7 آسمان بنا سکتا ہوں, کیا میں انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت والی جو باتیں ہیں نا, انسان کی ہدایت والی باتیں, وہ بالکل آسان ہیں, ان میں کوئی مشکل نہیں ہے. ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے انسان کہے کہ میری سمجھ سے باہر ہے یا یہ میں نہیں سمجھ سکتا. اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا عربی زبان میں, اور بڑی صاف اور بڑی کھلی کھلی آیتیں ہیں اس میں, سمجھ میں آنے والی.
اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. زبر کا جمع ہے زبور کا، اس کا معنی ہے کتاب. اس قرآن کا ذکر جو ہے وہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، یا پھر یہ بھی مفہوم ہے اس کا کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے اس تعلیم کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. جس چیز کا مطالبہ ہے ہر مسلمان سے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے، رسولوں پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، ساری کتابوں میں ہے. جو صحائف اللہ نے نازل کیے ان میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو تعلیم ہے اس قرآن کی، یہ چونکہ اس سورہ کو اب وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، اس کو اختتام اس کا آ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں قرآن مجید کے بارے میں ہی چند باتیں واضح فرمائی ہیں. اس کی تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں، یہ وہی تعلیم ہے جو پہلی کتابوں میں بھی بتائی گئی ہے. آگے پھر فرمایا کہ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ رعاء بنی اسرائیل. پھر چونکہ کفار جو تھے وہ بار بار نشانی مانگتے تھے کہ اگر یہ واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں کوئی نشانی ہونی چاہیے. نشانی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ایسی نشانی جو دیکھ کے انسان مجبور ہو جائے ایمان لانے پہ، وہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے. ایسی نشانی اس لیے کہ قیامت کے دن جب لوگ دیکھ لیں گے، کافر دیکھ لیں گے فرشتوں کو بھی، جنت کو بھی، جہنم کو بھی، اس وقت وہ چاہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں مہلت دی جائے، یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کی موقع دیا جائے، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، یا اللہ ہم بڑے نیک بن کر رہیں گے، بڑے مومن بن کر رہیں گے، بڑے نمازی پرہیزگار بن کر رہیں گے. لیکن دیکھنے کے بعد جو ایمان لانا ہے وہ مطلوب نہیں ہے، نہ مقبول ہے. ایمان تو وہی مطلوب ہے اور مقبول ہے جو یؤمنون بالغیب، دیکھے بغیر جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان ہے قبول. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے بارے میں مختلف جواب دیے ہیں کہ نشانی میں دکھانا چاہتا، اگر چاہوں تو دکھا سکتا ہوں، نشانی دکھانی مشکل نہیں ہے، لیکن نشانی دیکھنے کے بعد پھر میں ایمان قبول نہیں کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نشانیاں دیکھنے والی چیزیں تھیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کے جو ذرائع تھے وہ دے دیے. آنکھیں دے دیں، عقل دے دی، دل اور دماغ دے دیے، ہاتھ اور پاؤں دے دیے. یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے اور اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ نشانیاں جو ہیں وہ تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اللہ کی نشانیاں. اب دیکھیں نا، دیکھنے کو تو مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں اور کفار کے لیے تو بدرجہ اولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ 4000 سال 6000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زمزم چلا آ رہا ہے. اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو پرانے نل ہیں، کنویں ہیں، خشک ہو جاتے ہیں. ہاں جی بہت پرانا کنواں خشک ہو گیا، اب اسے پانی نہیں نکلتا، اور یہ 50 سال بعد 100 سال بعد بھی ایسے ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود پانی ختم نہیں ہو رہا. اور کسوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی ہے اور وہاں میں نے انگور کے گوشے دیکھے اور میں نے ارادہ کیا کہ میں وہ انگور کا گوشہ توڑ لوں. اگر میں وہ توڑ لیتا اور وہ انگور کا گوشہ دنیا میں آ جاتا تو قیامت تک تم لوگ کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سوچ و بچار کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید کے بارے میں کہ کیا تمہارے لیے اس بات میں کوئی نشانی نہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے
اس کے بارے میں بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں پہلے سے. بنی اسرائیل کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اسمہ احمد. مبشرن، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہو تم، مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ بات اللہ نے نازل فرما دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں صرف نبی نہیں، میں مصدق ہوں، تصدیق کرنے والا پہلی کتابوں کا بھی، اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کی خوشخبری دینے والا ہوں. بشرن، جس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد آئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اس میں تمہارے لیے نشانی نہیں ہے کہ پہلے آنے والا جو نبی ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ میرے بعد ایک آئے گا رسول، اور اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام احمد ہوگا. تو کیا اس میں نشانی نہیں ہے تمہارے لیے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اب آگے ان کا اعتراض یہ تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی زبان جانتے ہیں، یہ عرب ہیں، اور عربی زبان میں ہی قرآن بھی لیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی عربی ہیں، اور ہم بھی عربی کے فکرے جو ہیں وہ اس طرح بنا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خود ان کی اپنی بات ہے، اپنی گھڑی ہوئی کتاب ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے بعض العالمین، کسی اجمی آدمی پہ، اجمی کا مطلب ہے غیر عرب، جو عربی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی اجمی پہ یہ قرآن نازل کرتے تو پھر تم نے یہ بہانہ کرنا تھا یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، خود اجمی ہے، عربی میں باتیں کرتا ہے، یہ خود اجمی ہے، خود تو ایران کا ہے یا خود تو ہندوستان کا ہے، زبان اس کی ہندی ہے، زبان اس کی فارسی ہے، باتیں ہمیں بتاتا ہے عربی زبان میں. پھر بھی تم نے بہانہ کرنا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس پہ جادو ہوا ہے، یا اس کے اندر سے جن بولتا ہے. یہ کیسا دھوکہ دے رہا ہے ہمیں کہ خود تو ایران سے آیا ہے یا ہندوستان سے آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں عربوں کی تعلیم کے لیے آیا ہوں. یہ تو جھوٹا آدمی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی اجمی پہ یہ قرآن نازل کرتے پھر بھی تم نے بہانے کرنے تھے. اب تو یہ بہانہ ہے نا کہ یہ عرب ہے اور عربی زبان میں قرآن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود تشریف کر رہا ہے. اور اگر ہم اجمی زبان میں کسی اجمی پہ نازل کر دیتے پھر بھی تم نے بہانہ کرنا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان نہیں لانا اس کے لیے تو 100 بہانے ہیں، اور جس نے غور و فکر کر کے ایمان لانا ہے اس کے لیے 1000 نشانیاں ہیں. اس قرآن میں بھی موجود ہیں اور کائنات میں بھی موجود ہیں. کائنات کے علاوہ انسان کے اپنے نفس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی اجمی آدمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان عربوں کے سامنے قرآن ریل پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دینا تھا. مطلب یہ کہ دیکھیں نا، بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں معجزہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا معجزہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ میں نے موسیٰ کو، اگر موسیٰ کو معجزہ دینے پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کیوں نہیں لائے ایمان موسیٰ علیہ السلام؟ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ ہی تم مانگتے ہو تو موسیٰ کو معجزے دیے میں نے، لوگ موسیٰ پہ بھی ایمان نہیں لائے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی کوئی معجزہ دے دوں گا تو جنہوں نے ایمان نہیں لانا پھر بھی نہیں لانا. اصل میں تو جو ضد ہے اور ہٹ درمی ہے اور رسول کو جھٹلا چکے ہیں، اس وجہ سے یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، خواہ کیسی بھی نشانی ان کو دکھا دی جائے،
خواہ کیسا بھی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے. اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن مجید ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ ہم عربی ہیں، عربی میں ہے یہ تو خود بناتا ہے. تم ایک آیت ہی بنا دو ایسی. تم بھی عربی ہو اور تم بھی یہ الفاظ جانتے ہو، الف با تا کیا ہے یہاں تک سارے الفاظ تم بھی جانتے ہو، اور انہی الفاظ سے یہ قرآن بھی بنایا گیا ہے. اگر یہ فی الواقعی اس کا بنایا ہوا قرآن ہے، اس کا لکھا ہوا قرآن ہے، تو تم بھی کوئی ایک آیت ایسی بنا دو. نشانی تو اس میں بھی ہے، معجزہ تو یہ بھی ہے، لیکن ایسی کوئی آیت بنانے سے عاجز آ گئے کفار. سارے کے سارے جو ادبا تھے، شعراء تھے، جتنے بھی ذہین اور فتین لوگ تھے، سارے کے سارے عاجز آ گئے کہ اس قرآن جی جیسی کوئی ایک آیت بنانا جو ہے وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تسلیم کر لیا، اس کے باوجود ایمان نہیں لایا. بیت اللہ شریف میں جو زمانہ جہالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے بیت اللہ شریف میں مقابلہ ہوتا تھا شعراء کا. اپنے اپنے اشعار لکھ کے بیت اللہ شریف میں لٹکا دیتے تھے، اور پھر بڑی ان کی تعریف اور توصیف، یہ بڑا اچھا قصیدہ لکھا ہے، یہ بڑے اچھے اشعار ہیں، اس جیسے اشعار تو کسی کے نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد جب یہ مقابلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکوثر لکھوائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. یہ آیت لکھوا کے، سورہ لکھوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شعراء کی شاعری کے ساتھ یہ بھی وہاں لٹکا دی بیت اللہ شریف میں. سارے لوگ جو ہے وہ دوسرے شعراء کی شاعری چھوڑ کے اس ایک کلمے کو آ کے بار بار پڑھتے، بار بار دیکھتے اور تعجب کرتے کہ یہ کیسا شعر ہے. ان نشانیہ کا حوالہ پر 3 فقرے ہیں، اور ان میں ایسی شاعری ہے کہ اس شاعری نے سارے شعراء کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور اس پہ بار بار غور کرنے کے بعد کہ اس مقابلے میں کس کی شاعری سب سے اچھی ہے، کسی شاعر نے ہی اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر. یہ کسی بشر کا شاعری نہیں ہے، یہ کسی بشر کا قول ہو نہیں سکتا. یہ بہت بڑی قرآن مجید جو ہے یہ بذات خود بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. آج تک کوئی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکا. وہ جو کویت میں یہودی نے قرآن لکھا تھا، 10 پارے لکھے تھے اس نے، اور اس نے کہا تھا کہ ان 10 پاروں کے بعد میں باقی 20 پارے بھی لکھوں گا. اور کویت میں وہ چھاپ کے باقاعدہ تقسیم کیا گیا، 10 پارے تقسیم کیے گئے. آج بھی موجود ہیں، ممکن ہے نیٹ پہ بھی موجود ہوں. اب آپ بتائیے، اس کو میرے خیال میں کم 10-15 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں آج اس قرآن کو؟ ان 10 پاروں کو جاننے والے، پڑھنے والے تو بات ہی، اس کے پڑھنے کو انداز ہی ایسا ہے، اس کے الفاظ ہی ایسے ہیں، اتنے الجھے ہوئے اور اتنے ثقیل الفاظ کہ وہ تو پڑھنا ہی مشکل ہے. پڑھے لکھے آدمی کے لیے پڑھنا مشکل. لیکن پڑھنے کی بات چھوڑیں، ان پاروں کو کتنے آدمی ہیں جو جانتے ہیں آج دنیا میں. اور قرآن مجید جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ یہ قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہ ہو، یا یہ قرآن مجید صوتی شکل میں قراء کی پڑھی ہوئی جو کی ہوئی تلاوت ہے اس شکل میں موجود نہ ہو. پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ قرآن موجود ہے. وہ قرآن کہاں ہے؟ اور وہ جو آگے 20 پارے لکھنے کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ 20 پارے کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ 20 پارے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نشانی یہ ہے کہ اس قرآن کو اور اس نبی کو جو بنو اسرائیل کے علماء ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کتابوں کے بعد ایک کتاب نازل کی جائے گی، ایک نبی بعد میں آئے گا، ان کے علم میں ہے یہ بات. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پہ نازل کرتے تو پھر بھی تم نے بہانہ کرنا تھا کہ یہ خود تو اجمی ہے، باتیں یہ عربی میں کر رہا ہے، پھر بھی تم نے بہانہ کرنا تھا.
آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یہ جو انکار والی بات ہے نا، اس کو ہم نے کافروں کے دلوں میں جما دیا ہے۔ ایک دفعہ یہ اپنی ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے انکار کر چکے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو۔ اب ایک دفعہ کہنے کے بعد اس کو مان لینے میں تو ناک کاٹتی ہے نا۔ ابو جہل ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں مانتے، حالانکہ سب سے پہلے امین اور صادق کی جو ڈگری ہے دینے والے وہی لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہی لوگ تھے، اور یہی کافر تھے جنہوں نے کہا تھا یہ امین اور صادق ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قرآن کا انکار کر دیا، تو پھر وہ اپنے انکار پہ اڑ گئے اور ڈٹ گیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس قرآن کو، نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے نہ مانو، تمہارے اس انکار کو ہم اب جما دیں گے تمہارے دلوں میں اور تم سے ہدایت چھین لیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے نا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ہدایت، سیدھا راستہ، عقیدہ توحید، اتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان ساری زندگی اس کا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں پہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا کسی کو ضرورت نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ظلم و ستم کرنے کی یا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کی کسی نے۔ وہ پتہ چلا ابو طالب کو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ابو طالب خنجر چھپا کے اپنے قمیض کے نیچے لے گیا کافروں کے سامنے کہ مجھے پتہ چلا ہے تم قتل کرنا چاہتے ہو، اور یہ دیکھو میرے پاس خنجر ہے، میں بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا۔ اتنا دفاع کیا۔ بار بار آتے تھے ابو طالب کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے، بار بار ابو طالب کے پاس آتے تھے، منع کرو اپنے بھتیجے، اس نے بگاڑ دیا سارا معاشرہ، یہ خرابی پیدا کر رہا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے ہوتے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم، مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا جو ہے باتیں سچی کرتا ہے، مروں گا اپنے باپ دادا کے دین پہ۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، بہت دفاع کیا، بڑی قربانی دی، بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت کہا کہ میرے کان میں لال نہ پڑ دو، میں اللہ سے سازش کروں گا تمہارے لیے۔ کہنے لگا بار بار، ابو جہل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ ابو طالب دیکھ کے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نہ جانا، اور آخری کلمہ وہی تھا ابو طالب کا، اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا۔ اور اس کے مقابلے میں کہاں وہ ایران، دور دراز کا علاقہ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر تک نہیں کیا، لیکن ایک آدمی وہاں سے اس طلب میں نکلتا ہے کہ مجھے ہدایت نصیب ہو جائے، وہ کبھی کسی ملک میں جا کے ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی ملک میں جاتا ہے، کبھی فلسطین میں، کبھی شام میں، کبھی کہیں، اور بکتا بکاتا مدینے میں آ جاتا ہے، اور وہاں بھی آ کے غلامی اختیار کرتا ہے، راستے میں لوگوں نے بیچ دیا اس کو غلام بنا کے، اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو اپنے مالک سے اجازت لے کے جاتا ہے، کھجوریں لے کے جاتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، جا کہتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی دیا، اور جب کہا کہ یہ ہدیہ نہیں یہ زکوٰۃ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسروں کو دے دیا، خود نہیں کھا۔ اور وہ تیسری نشانی بھی معلوم تھی، باپ اس کا جو تھا وہ پوپ تھا یا مجوسی جو آگ جلاتے ہیں، ان کا وہ عالم فاضل آدمی تھا، اس کا بیٹا تھا، اس نے بتا رکھا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کے راستے میں بتایا لوگوں نے کہ اس کی پشت پہ نبوت کا نشان ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیکھا، نشانیاں پوری ہو گئی، ایمان لے آئے،
اور پھر ایمان لانے کے بعد اتنے قریب ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے قریب ہو گئے کہ جب جنگ خندق کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی تو مہاجر اور کہیں کہ یہ جو سلمان ہے یہ تو مہاجر ہے، ہمارا ساتھی ہے، یہ اس کو ہمارے ساتھ کرو. نصارہ کہیں نہیں نہیں یہ سلمان تو ہمارے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلمان منا من اہل البیت، یہ ایمان لایا ہے یہ اب ہمارے اہل بیت میں سے ہو گیا. کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. ایران سے آدمی آتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، نہ شہر اپنا ہے، نہ ملک اپنا ہے، نہ رشتہ داری ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ہے، لیکن ایمان لاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں منا، یہ مجھ سے ہے، یہ ہم سے ہے، یہ ہمارے گھر کا آدمی ہے. اور جو اپنے گھر کا آدمی تھا، چچا بھی تھا، حمایت بھی کی، اپنے شہری تھا، اپنے گرائی تھا، اپنے گھر کا فرد تھا، ایمان نہیں لایا وہ دور ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، وہ پرایا بن گیا. جو پرایا تھا ایمان لانے کے بعد وہ اپنا بن گیا. ایمان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. انسان ساری زندگی ایمان لانے پہ شکر کرتا رہے تو انسان یہ جو ہے انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہا وہ جنت میں جائے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود بھی ارشاد فرمائیں گے نا کہ کافر سے، مشرک سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آج اگر تمہیں روئے زمین کے برابر سونا دے دیا جائے تو جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کر دو گے؟ روئے زمین کے برابر سونا. آدمی کہے گا کہ ہاں یا اللہ روئے زمین کے برابر اگر مجھے سونا مل جائے تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تو سے بڑے ایک آسان اور ہلکی بات کا مطالبہ کیا تھا، بڑی آسان اور ہلکی بات کا. اور وہ آسان اور ہلکی بات کیا ہے؟ آسان اور ہلکی بات جو ہے یہی ہے لا الہ الا اللہ. دنیا میں نے تو سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکال لو، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لوں گا. دنیا میں تم نے میری بات نہیں مانی. اب یہاں سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر سونا زمین کے وزن کے برابر سونا بھی صدقہ کرو تب بھی نہیں بچ سکو گے، تب بھی جہنم میں ہی جاؤ. یہ ہے قیمت اس ایمان کی. آگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب ایک دفعہ انکار کر دیا نا تو اس انکار کی وجہ سے ان کے یہ پھٹکار پڑی ہے، ان پہ یہ لعنت پڑ گئی ہے کہ ان کے انکار کو میں نے ان کے دلوں میں اس طرح جما دیا ہے کہ اب وہ انکار ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں. اس انکار پہ یہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے. یہ ہے مطلب اس کا جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. مجرموں کے دلوں میں ہم نے اس انکار کو جما دیا ہے، اب یہ انکار سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم. یہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ دنیا میں یا آخرت میں. مطلب یہ کیا میں نے ان سے ایمان کی اور ہدایت کی توفیق چھین لی ہے. ایمان اور ہدایت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. جس کے نصیب میں لکھا ہے نا ملے گا اسے. اور اللہ کی یہ تقسیم جو ہے یہ اندھی تقسیم نہیں ہے، علیم اور حکیم ذات ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی بنا پہ کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ واقعی لائق ہے، مستحق ہے ہدایت کا، اللہ چن لیتے ہیں ہدایت کے لیے لوگوں کو. اس لیے فرمایا کہ جن کے دلوں میں نے انکار کو جما دیا ہے وہ تو ہدایت نہیں لائیں گے. ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. جس کو میں ہدایت دوں گا یا جس کو میری طرف سے توفیق ملے گی ہدایت وہی لائے گا. اس لیے اس ہدایت پہ بھی
اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک عذاب علیم نہیں آئے گا یہ ایمان نہیں لائیں گے اپنے انکار کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق طلب کرنی چاہیے، ایمان کی توفیق طلب کرنی چاہیے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور رمضان کے لیے پہلے سے الحمدللہ یہاں پہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ کہ بڑا اچھا ماحول بن جاتا ہے. علماء فضلاء سب کچھ، اور تیاریوں کے لیے لوگوں کو بھی ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے، لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو اور جتنی بھی زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق دے وہ تھوڑی ہے. بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نوافل ہیں، تراویہ ہیں، پھر توبہ استغفار ہے، قرآن مجید ہے، اور صدقہ خیرات ہے. یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں، فرض نماز جو ہے وہ سنت موقدہ سے یا سنت سے افضل ہے. فرض نماز سنت موقدہ، تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. لوگ اپنے سستی کی وجہ سے فرض نماز جو ہے اس میں ڈھیلے پڑے رہتے ہیں. اچھا جی تراویحوں میں شامل ہونا ہے، تراویح کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تراویح نہ مس ہو جائے. تراویح مس ہوتی ہے ہو جائے، فرض نماز جماعت سے جو ہے وہ نہ مس ہو. فرض نماز مقدم ہے تراویحوں سے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں تراویح پڑھنے سے منع کر رہا ہوں، منع نہیں کر رہا، لیکن میں تقابل کر رہا ہوں کہ فرض نماز کو ضائع کر کے تراویحیں پڑھنیاں یہ عقل کی بات نہیں ہے. فرض نماز کا اہتمام جو ہے تراویحوں سے زیادہ کرے. یہ جو عادت ہے نا، یا یہ جو عام لوگوں میں بات پائی جاتی ہے، روزہ کھولنے کے بعد ڈھیلے سے پڑ جاتے ہیں اور پھر فرض نماز جو ہے وہ چلی جاتی ہے، پھر بابا کے وہ تراویحوں میں شامل ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. فرض نماز جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. ایک رکعت جو ہے فرض نماز کی اگر ضائع ہو جائے تو ساری کی ساری تراویحوں کا بدل نہیں بنے گا. فرضوں کو فوقیت ہے اور ان کو مقدم رکھیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے نا، خاص طور پہ دو چیزیں وہ ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ساری کی ساری عبادت، ساری کی ساری ریاضت، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ معلق ہو جاتا ہے، دیا نہیں جاتا. دو چیزوں کی وجہ سے. ان میں سے پہلی چیز تو ہے انسان نے کسی سے قرض لیا ہے، قرض واپس نہیں کیا اور انسان دنیا سے چلا گیا، اس کی ساری عبادت جو ہے رک جائے گی، اس کا اجر اور ثواب رک جائے گا جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں کیا جاتا، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب تک شہید کا قرض کوئی ادا نہیں کرے گا جب تک وہ جنت میں نہیں جائے. اور دوسری حدیث بھی بڑی واضح ہے کہ آدمی فوت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، فلاں قبیلے کا آدمی کون بیٹھا ہے یہاں پہ، فلاں قبیلے کا آدمی کون بیٹھا ہے یہاں پہ، فلاں قبیلے کا آدمی کون بیٹھا ہے یہاں پہ. 3 دفعہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسری بار آدمی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں اس قبیلے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ میں نے 3 دفعہ پوچھا ہے، تو نے بتایا کیوں نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا فلاں آدمی فوت ہوا ہے، 3 دینار اس پہ قرض ہے اور اس کا داخلہ جنت سے روک دیا گیا ہے. وہ 3 دینار اس کا قرض جب تک ادا نہیں ہوتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب تمہارا اگر جی چاہتا ہے اس کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دو، اور اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو اس کا قرض ادا کر کے اس میں جنت کے لیے داخلے کا سبب بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہم ریاضت کریں، روزے بھی رکھتے رہیں، تراویحیں بھی پڑھتے رہیں، تلاوتیں بھی کرتے رہیں اور سارے کام کرتے رہیں عبادت والے، اگر قرض ہمارے سر پہ ہے ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ روک دیا جائے گا، نہیں ملے گا. اس لیے سب سے پہلا اہتمام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حوصلہ شکنی کی ہے قرض کی. مجبوری ہو جاتا ہے انسان، بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو لینا پڑتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی خودکشی مت کرو، خودکشی نہ کرو.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خودکشی کیا ہے؟ فرمایا کہ کر لینا خودکشی. انسان اگر خدا خواستہ وہ قرض ادا نہ کر سکے تو انسان کے لیے جنت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا. اس لیے اگر کسی کے ساتھ قرض ہے تو اس کا وعدے پہ اس کو واپس کرنا چاہیے، اور اگر مجبوری ہے انسان نہیں ادا کر سکتا تو جس سے قرض لیا گیا ہے اس سے مہلت لینی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مہلت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ مہلت لینا نہ قرض ادا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اپنے لیے جہنم مول لینے والی بات ہے. لہٰذا ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری عبادت ضائع نہ ہو، ہماری عبادت کا اجر و ثواب جو ہے معلق نہ ہو. اور دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اور سوموار کو دروازے کھولے جاتے ہیں آسمان کے، اور ہر وہ آدمی جو اللہ سے شرک نہیں کرتا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے اس آدمی کے جن دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو اور وہ آپس میں صلح نہ کر رہے ہوں. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کی مغفرت روک دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے جب تک ان کی مغفرت نہیں ہو. یہ ہے دو عام مسلمان جو ہیں ان کی لڑائی جھگڑے کا معاملہ. اور جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان میں تو لڑائی جھگڑا ترک نہ کرنا، آپس میں صلح نہ کرنا، اس کی کوئی 1% بھی گنجائش نہیں ہے. حقیقی جو بہن بھائی ہیں ان سے لڑائی جھگڑا کرنا یا طویل مدت کے لیے ان سے قطع تعلق کر لینا، قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی. اور اسی طرح اگر والدین کے ساتھ کہیں ایسا معاملہ ہو کسی کا، کسی اولاد کا، یا والدین کا اولاد نافرمان ہے، والدین ناراض ہیں، یا کسی اور سبب سے والدین ناراض ہیں، تو اولاد پہ واجب ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرے. راضی نہیں کریں گے تو جتنے بھی عبادت کریں گے نا ساری عمر روزے رکھتے رہیں، ساری عمر نفل پڑھتے رہیں، ساری عمر تراویحاں پڑھتے رہیں، ساری عمر تہجد پڑھتے رہیں، جب تک ماں باپ سے راضی نہیں ہوں گے اجر و ثواب نہیں ملے. اس لیے رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، بڑا اہتمام کرنا چاہیے، جتنی بات زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرنی چاہیے. لیکن یہ دو باتیں جو ہیں ان کا خاص اہتمام کریں. اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کا معاملہ ایسا ہو، لیکن اگر کہیں ایسا ہو تو پہلے ان دو چیزوں کو حل کریں، اس کے بعد پھر رمضان کی جو عبادت ہے، رمضان کے نوافل ہیں، صدقہ خیرات ہے، قرآن بھی کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد اس کا تلاوت کریں، اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بڑی ایک افسوسناک بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے، ٹوٹا گاڑی ہے، 8998 اس کا نمبر ہے. تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ان کی مشکل آسان فرمائے، ان کی پریشانی اللہ دور کرے، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے، جو گاڑی چوری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد جیسے پہلے ہوتا تھا انشاءاللہ 1 بجے کا ٹائم ہے نا. رمضان میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد 1 بجے اسی مکتب میں درس جاری رہے گا انشاءاللہ.